بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13ویں پارے کا مختصر خلاصہ۔ اس پارے کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ رعد مکمل، اور نمبر 3 سورہ ابراہیم مکمل۔ اس پارے میں سورہ یوسف علیہ کا بقیہ قصہ ذکر ہوا، جس میں وہ جیل سے باہر آتے ہیں، ان کے کردار کی سچائی کھل کر سب کے سامنے آ جاتی ہے، پھر وہ وزیر بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ان سے معافی مانگتے ہیں، اور آخر میں ان کے سب گھر والے ان کے پاس مصر تشریف لے آتے ہیں۔ اسے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان نفس کی شرارت سے اس وقت بچ سکتا ہے جب اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو۔ علماء نے نفس کی 3 اقسام بیان کی ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں سیکھنے کی جو باتیں ہیں، ان میں یہ ہے کہ اپنی تعریف کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن بوقت ضرورت اپنی خوبی بیان کر کے ذمہ داری اٹھانا پسندیدہ کام ہے۔ نیکی اور صبر کا اجر کبھی زائل نہیں ہوتا۔ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھروسہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس میں شکوے شکایتیں نہ ہوں اور بار بار مصیبت کا ذکر نہ کیا جائے۔ تاہم مصیبت پر آنسو بہانا صبر اور تقوی کے منافی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، تقوی اور صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں صبر، عفو و درگزر، احسان اور تقوی نمایاں ہیں۔ مکمل سورہ یوسف ہم پچھلے پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اب آتے ہیں سورہ رعد کی طرف۔ نمبر 2 سورہ رعد میں 5 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 قرآن کی حقانیت، نمبر 2 توحید، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 رسالت، نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات۔ قرآن کی حقانیت۔ یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے، ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ توحید۔ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ قیامت۔ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعد الموت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے۔ نمبر 4 رسالت۔ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات۔ متقین کی 8 صفات یہ ہیں: وفاداری، صلہ رحمی، خوف خدا، خوف آخرت، صبر، نماز کی پابندی، صدقہ، برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اشقیاء کی 3 علامات۔ نمبر 1 وعدہ خلافی، قطع رحمی، فساد فی الارض۔ اس کے بعد ہے سورہ ابراہیم میں جو 5 باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، ان میں ہے توحید، رسالت، قیامت، چند اہم باتیں اور آخر میں 6 دعائیں۔ توحید کے بارے میں ہے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے، اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، اور سورج اور چاند، رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد رسالت کی بات کی جائے تو اس ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں: نمبر 1 نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا ہے
کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوم نے اعراض و انکار اور عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے۔ نمبر 3، پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک۔ نمبر 2، بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، تقلید آبا۔ ان شبہات کی تردید کی گئی ہے۔ نمبر 3، قیامت۔ کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ روز قیامت حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اس سلسلے میں چند اہم باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ نمبر 2، کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے، تیز ہوائیں اور سب اڑا کر لے جائے۔ نمبر 3، حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، اور باطل اور دلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ 6 دعائیں جس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر ہے، جس میں نمبر 1 امن کے لیے، نمبر 2 بت پرستی سے حفاظت کے لیے، نمبر 3 اقامت صلاۃ، نمبر 4 دلوں کا اطمینان، نمبر 5 رزق، اور نمبر 4 مغفرت کی درخواست۔ اس صورت کا اختتام بھی قرآن کے ذکر سے کیا گیا ہے۔ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد تبلیغ ہے۔ یہ اللہ کی توحید کا اعلان کرنے اور خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور نصیحت لیں۔ بالآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔